یہ دیکھیں اب میرے سامنے کتاب ہے طبقات ابن سعد. اب اس کا جو جلد ہے اس وقت میرے ہاتھ میں وہ 5 اور 6 تابعین اور تبع تابعین اور اصحاب کوفہ و تابعین. اب اس کا میں آپ کے سامنے جلد کھول رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر طبقات ابن سعد حصہ پنجم 371 صفحہ نمبر تابعین تبع تابعین. آئیے. ایک رسم بد کا خاتمہ. لوط بن یحییٰ الغائدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام والیان حکومت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حضرت علی کو گالی دیتے تھے. جب عمر بن عبدالعزیز والی ہوئے تو وہ اس سے باز رہے. دوبارہ دیکھ لیجئے. ایک رسم بد کا خاتمہ. لوط بن یحییٰ الغائدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام والیان حکومت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے علی کو گالیاں دیا، علی علیہ السلام کو گالیاں گالی دیتے تھے، اور جب عمر بن عبدالعزیز والی ہوئے تو وہ اس سے باز رہے. لعنت ہو ان تمام اشخاص پر، ان تمام انسانوں پر تا قیامت، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، تمام کل مومنین کی، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی شان میں گستاخی کرے. اسی کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئیے اب آپ کے سامنے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں تاریخ طبری کی. امیر معاویہ سے شہادت حسین علیہ السلام تک اموی دور حکومت، جلد نمبر 4 پنجم. یہ میں کھولے میں نے جلد نمبر 4 پیج نمبر 32. معاویہ سے شہادت حسین تک. اب سنیے یہ. ابو بکرہ کی حق گوئی. بصر نے بصرہ کے منبر پر خطبہ پڑھا اور علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے لگا کہ میں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں تم میں سے جو شخص مجھے سچا سمجھتا ہے وہ میری تصدیق کرے، اگر جھوٹا سمجھتا ہے تو تکذیب کرے. ابو بکرہ نے کہا ہم لوگ تجھے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. بصر نے حکم دیا اور ان کے گلے میں پھانسی پڑ گئی. یہ دیکھ کر ابو لولو ذنبی اٹھ کھڑا ہوا، ابو بکرہ سے لپٹ گیا اور انہیں بچا لیا. ابو بکرہ نے اس کے صلے میں 100 جریب زمین اسے عطا کر دی. ابو بکرہ سے یہ پوچھا گیا اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم دے کر ہم سے وہ پوچھے اور ہم سچی بات نہ کہیں. بصر 6 مہینے بصرہ میں رہ کر چلا گیا. یہ نہ معلوم ہوا کہ فوج کس کے حوالے کر گیا. یہ ایک اور حوالہ دیا آپ کو اسی تاریخ طبری سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب میرا سوال پھر بھی وہی ہے، لیکن میں 1-2 کتابوں کے حوالے مزید پیش کر دوں، اس کے بعد میں اپنا سوال پیش کروں گا. آئیے جناب، یہ پھر وہی تاریخ طبری میرے ہاتھ میں ہے، 4 اور 5 امیر معاویہ سے شہادت حسین علیہ السلام تک اموی دور حکومت، 41 ہجری سے 99 ہجری تک کے واقعات. آئیے اب آپ کے سامنے ہے یہ میرے پاس صفحہ نمبر 113 تاریخ طبری حصہ 4. معاویہ کا حجر اور اصحاب حجر کو پیغام. حجر اور اصحاب حجر کو پیغام کہ معاویہ کے پیغامی نے ان لوگوں سے کہا کہ 6 شخص چھوڑ دیے جائیں گے، 8 قتل کیے جائیں گے. ہم لوگوں کو حکم ہے کہ علی سے تبرہ اور ان پر لعنت کرنے کو تم سے کہیں. اگر تم ایسا کرو تو تم کو چھوڑ دیں ورنہ تم کو قتل کریں. امیر استغفر اللہ. معاویہ کا خیال ہے کہ خود تمہارے ہی ہم وطنوں کی گواہی سے تمہارا قتل کرنا ان کے لیے جائز ہو چکا ہے، مگر انہوں نے معاف کر دیا ہے. تم اس شخص پر تبرہ کرو تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے. ان لوگوں نے کہا خداوند ہم سے تو یہ فعل کبھی نہیں ہو سکے گا، بس ان کے لیے
قبروں کے کھودنے کا حکم دے دیا گیا، قبریں کھودنے لگیں، کفن سب کے لیے آ گئے۔ رات بھر یہ لوگ نماز پڑھتے رہے، صبح ہوئی تو اصحاب معاویہ نے ان سے کہا رات تو تمہاری طولانی نمازوں کو اور دعاؤں کو ہم نے دیکھا، یہ تو بتاؤ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی تو پہلے شخص ہیں جس نے حکم میں جو جور اور ناحق پر عمل کیا۔ یہ سن کر اصحاب معاویہ نے کہا معاویہ نے تم کو، یہاں پر یہ لفظ امیر المومنین لکھا ہے معاویہ کے لیے، لیکن میری زبان اس سے پہلے کٹ جائے کہ میں معاویہ کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال کروں۔ تو معاویہ نے کہا، اصحاب معاویہ نے کہا معاویہ نے تم کو خوب پہچانا تھا، اور یہ کہہ کر قتل کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس شخص پر تبرہ کرو، یعنی حضرت علی علیہ السلام پر۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان سے تولا رکھتے ہیں، اور ان سے جس نے تبرہ کیا ہم بھی اس پر تبرہ کرتے ہیں۔ اب ایک ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کھینچا۔ قبیصہ پر ابو شریف بدی کا ہاتھ پڑا۔ قبیصہ نے کہا میرے تیرے خاندان میں شر، مجھے کوئی اور ہی شخص قتل کرے۔ بدی نے کہا کچھ قرابت دار کا ہونا اس وقت تیرے کام آیا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرمی اور قضائی نے قبیصہ کو قتل کیا۔ پھر حجر نے ان لوگوں سے کہا ذرا مجھے وضو کر لینے دو۔ حجر نے ان لوگوں سے کہا کہ ذرا مجھے وضو کر لینے دو۔ کہا کر لو۔ جب وضو کر چکے تو کہا 2 رکعت نماز بھی پڑھ لینے دو۔ بخدا میں نے جب کبھی وضو کیا ہے 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے۔ کہا پڑھ لو۔ حجر نماز پڑھ کر واپس آئے اور کہنے لگے واللہ اتنی مختصر نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم خیال کرو گے کہ مجھے موت سے اضطراب ہے تو جی چاہتا تھا کہ اس نماز میں طول دیتا۔ پھر کہا خداوند ہم لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس امت کے مقابلے میں اہل کوفہ نے ہمارے خلاف گواہی دی اور اہل شام ہم کو قتل کر رہے ہیں، اور واللہ اگر تم مجھ کو قتل کرتے ہو تو سن رکھو کہ مسلمانوں میں پہلا شخص ہوں، میں ہوں جو وادی شام میں ہلاک ہوا، اور پہلا میں ہوں جن پر یہاں کے کتے بھونکے۔ یہ سن کر یکچشم ہدبہ قضائی نے تلوار کھینچے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھ پاؤں میں تھرتھری پڑ گئی۔ ہدبہ نے کہا ہاں تم تو سمجھتے تھے کہ موت سے تم کو اضطراب نہیں، لو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اپنے صاحب سے برات کا اقرار کر لو۔ حجر نے کہا کیوں کر مجھے اضطراب نہ ہو، دیکھ رہا ہوں قبر کھدی ہے، کفن سامنے پھیلا ہوا ہے، تلوار سر پر کھینچی ہوئی ہے، اور واللہ اس اضطراب میں بھی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالوں گا جس سے خدا ناراض ہو۔ یہ سن کر ہدبہ نے ان کو قتل کیا۔ پھر سب بڑھے اور ایک ایک کر کے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ 6 آدمی قتل ہو گئے۔ اب میرے خیال میں آپ کے سامنے تھوڑی سی حالات واضح ہوئے ہوں گے ان تمام کتابوں کے کہ ان کتابوں میں اور کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔